ये आज से कोई 60-70 साल पुरानी बात है। कोल्ड ड्रिंक के एक इंटरनेशनल ब्रांड को मिडिल ईस्ट में सेल के हवाले से शदीद बहरान का सामना था। उनकी सेल बिल्कुल बॉटम लाइन को छू रही थी। आखिरकार उनके बड़े मिलके बैठे और यूरोप से एक इंतहाई काबिल, इंतहाई टैलेंटेड मैनेजर, सेल्स मैनेजर को वहाँ रवाना किया गया। वो वहाँ आया, उसने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, उसने नतीजा ये निकाला कि यहाँ एक ज़बरदस्त एडवर्टीज़मेंट कैंपेन की ज़रूरत है। लेकिन उसने ये देखा, ज़ाहिर है उस ज़माने में इंटरनेट तो नहीं था, टीवी भी वहाँ नहीं पहुँचा था, रेडियो भी वो लोग नहीं सुनते थे, ले दे के एक साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स रह जाते हैं। चुनाचे उसने एक कैंपेन डिज़ाइन की जिसकी बुनियाद पिक्टोरियल थी, यानी साइन बोर्ड्स जो हैं वो पिक्टोरियल शक्ल में थे। उसने मुहिम कुछ इस तरह डिज़ाइन की कि एक बंदा एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, उस बंदे ने वो कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद वो एक्टिव होके भागने लगा। ये फर्स्ट महीने की पहली तारीख से ये कैंपेन लॉन्च हुई पूरे सऊदीया में, और बाकी जो मिडिल ईस्ट था उस ज़माने का, उसमें वो होर्डिंग्स लगे और मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई। आपको पता है क्या हुआ ये कि 2 दिन के अंदर अंदर सारे होर्डिंग्स जो हैं वो मजाक का निशाना बन गए, उतर गए, और वो बेचारा नाकाम और मामूरात वापस लौट गया। गलती उससे क्या हुई थी, सोचा आपने? गलती ये उससे हुई थी कि उसने पूरी मुहिम को डिज़ाइन करते वक्त ये ख्याल जहन से निकाल दिया कि अरबी जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो बोर्ड जो बने वो उसके जहन में जो इंग्लिश हिसाब से बने वो इस तरह बने थे। यानी बोर्ड में जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई थी वो ये था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरबों ने जो उसको पढ़ा वो उलट पढ़ा, क्योंकि वो राइट से पढ़ते हैं। तो मैसेज जो दिया जा रहा था कि एक आदमी एग्जॉस्ट हुआ है, उसने कोल्ड ड्रिंक पी और एक्टिव हो गया, लोगों तक मैसेज ये पहुंचा कि आदमी अच्छा भला एक्टिव था, उसने कोल्ड ड्रिंक पी और एग्जॉस्ट हो गया। वो कहते हैं ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये वाक़े में किस हद तक सदाकत है, लेकिन असल बात ये है कि इस वाक़े से जो सबक मिलता है वो ये है कि कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है, और जो लोग कम्युनिकेशन के बुनियादी फैक्टर यानी सामने वाला यानी रिसीवर उसको इग्नोर कर देते हैं, वो कितनी ज़बरदस्त ठोकर खाते हैं। कम्युनिकेशन एक बड़ा ज़बरदस्त मौजू है। कम्युनिकेशन निकला है कम्यून से, और कम्यून का मतलब है टू शेयर। हमने सुना होगा ना, कम्युनिटी, कम्युनिज्म, ये सब शेयर के हवाले से माने रखते हैं। असल बात जो सबसे पहली गलती है, जो बुनियादी गलती है जो हम सब करते हैं, हम सब कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं बात को पहुंचाना। हालांकि कम्युनिकेशन का मतलब बात को पहुंचाना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब है टू शेयर, शेयर करना। जब आप किसी से बात करते हैं तो दरअसल आप उसके साथ एक मैटर लिंक, आपने सुना होगा ना, मैटर लिंक कायम करते हैं। आपकी बॉस से बात हो, आपकी अपने स्पाउस से बात हो, आपकी अपने स्टूडेंट से बात हो, अपने उस्ताद से बात हो, चाय वाले से बात हो, पेट्रोल पंप के ऊपर उस पेट्रोल भरने वाले से बात हो, सुपरमार्केट में कैशियर से बात हो, पियून से बात हो, धोबी से बात हो, नाई से बात हो। दरअसल आपके और उसके दरमियान एक मैटर लिंक कायम होना चाहिए। अगर आपने ये मैटर लिंक कायम कर दिया तो यकीन कीजिए कि आप कम्युनिकेशन का बुनियादी तकाजा है टू शेयर, उसको पूरा करेंगे, और उसके नतीजे में आपकी नेटवर्किंग बढ़ती चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी पिकनिक हो जाएगी। यहाँ आज हम अपनी गुफ्तगू में 10 ऐसे नुकात या 10 ऐसे पॉइंट्स रखेंगे जो आपकी गुफ्तगू को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आइस ब्रेकर, यानी गुफ्तगू का आगाज़। याद रखिए कि कहते हैं द वर्ड्स आर फ्लड गेट्स। आपकी गुफ्तगू में जो पहले 45 सेकंड्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। कोई खूबसूरत सा जुमला, एक पुरजोश सा अस्सलाम वालेकुम, गले मिलना, अच्छा सा जेस्चर, ये आपके बहुत खूबसूरत पैगाम को सामने वाले तक पहुंचा देगा। इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। याद रखिए, एक अच्छा आइस ब्रेकर एक बेहतरीन बिजनेस डील की बुनियाद बन सकता है, एक शानदार दोस्ती का आगाज़ हो सकता है, इवन एक शानदार अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद बन सकता है। तो हमेशा अपने आइस ब्रेकर पे तवज्जो दीजिए। दूसरी बात ये है कि 30-70 का रूल फॉलो करें। ये 30-70 क्या है?
30 ہے آپ کا بولنا اور 70 ہے آپ کا سننا، لسننگ۔ یاد رکھیے لسننگ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی بہترین شکل ہے۔ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنے سامنے والے کو ایک میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی لسننگ کی ایبلٹی کو بڑھائیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آپ سنیے اور سننے کی عادت ڈالیے، اور یاد رکھیے سننا صرف کانوں سے سننا نہیں ہے، سننا آنکھوں سے سننا ہے، سننا چہرے سے سننا ہے، سننا پورے جسم سے سننا ہے، سننا اپنی روح سے سننا ہے۔ جب آپ اس طرح سنیں گے تو سامنے والا خود بخود آپ کا بہت اچھا امیج آپ کا اپنے اندر کنسیو کرے گا اور آپ کا بہت اچھا ابلاغ ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہوموفیلیز، ہوموفیلی تلاش کریں۔ ہوموفیلی کیا ہے؟ ہوموفیلی ہے مشترکات، کامن چیزیں۔ سامنے والے نے بات کی، آپ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں۔ سامنے والے نے کہا مجھے کرکٹ بہت پسند ہے، آپ نے کہہ دیا مجھے کرکٹ سے نفرت ہے، بات ختم ہو گئی، ڈیڈ لاک آ گیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی کہی ہوئی بات کو آگے بڑھائیں، اس طرح گفتگو اچھے معیار پہ جائے گی۔ چوتھی چیز، یو کنورسیشن اختیار کریں۔ یو کنورسیشن کیا ہے؟ یو کنورسیشن یہ ہے کہ سامنے والے کو اہمیت دیں، اس کو اپنے جملوں کا حصہ بنائیں۔ فرض کیجئے آپ نے سامنے والے کا سوال سنا، اس کا ایک تبصرہ یہ ہے کہ سوال بہت اچھا ہے، اس میں آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ سوال ہے، لیکن اسی بات کو آپ اس طرح کہیں کہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ بات وہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوسری بات میں سبجیکٹ جو ہے وہ سامنے والا بن گیا۔ تو یو کنورسیشن کی عادت ڈالیں۔ پانچویں بات یہ کہ پیرافریزنگ استعمال کریں۔ پیرافریزنگ کیا ہے؟ پیرافریزنگ یہ ہے کہ دوسرے نے ایک بات کی اور آپ نے پورے جوش اور جذبات کے ساتھ اس کی بات کو دہرایا۔ فرض کیجئے آپ کے کسی دوست نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، آپ جواب دیجئے اوہو ماشاء اللہ عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ مبارک کرے۔ بات آپ نے کوئی نئی نہیں کہی، آپ نے اسی کی بات کو تقریباً ریپیٹ کیا، لیکن اس میں آپ نے اپنے جذبات کی آمیزش کر دی۔ یہ ہوتی ہے پیرافریزنگ۔ کوشش کریں اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ پیرافریزنگ کیا کریں۔ چھٹی چیز، اپنے آلو اپنی باسکٹ میں رکھیں۔ سوال یہ آلو کیا ہیں؟ یہ آلو ہیں آپ کے گلے شکوے، آپ کا رونا دھونا، آپ کی شکایتیں، آپ کے مسائل، آپ کی بیماریاں، آپ کے دکھ درد۔ یاد رکھیے چند ایک لوگوں کے سوا کسی کو آپ کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے مسائل کو اپنے تک رکھیں اور دوسروں کی سننے کی عادت ڈالیں۔ 7ویں چیز میں نے لکھی ہے وٹامن اے کا استعمال کریں۔ یہ وٹامن اے کیا ہے؟ وٹامن اے ہے وٹامن اپریسیشن۔ یاد رکھیے کسی کی پرخلوص دل کی گہرائیوں سے کی گئی جینوئن اپریسیشن جو ہے وہ اس کے لیے وٹامن کا کام کرتی ہے، تو اپنے ساتھ وٹامن اے کی ایک ڈبیا ضرور رکھیں۔ 7-38-55 کا فارمولا، اس کو یوز کریں۔ 7-38-55 کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی گفتگو میں 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آپ نے جو اسپوکن ورڈز ہیں، جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلیں، سامنے والے کی نظر میں ان کی اہمیت یا سامنے والے کو متاثر کرنے میں ان کا حصہ صرف 7% ہوتا ہے، سوشل سائنسدان کہتے ہیں۔ 38% جو ہے آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ سامنے والے کو متاثر کرنے میں 38% اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے باڈی لینگویج، اور باڈی لینگویج میں ہے آپ کی ہینڈز موومنٹ، آپ کی آنکھوں کا آئی کانٹیکٹ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کے فیس ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں مل کے 55% بناتی ہیں۔ تو 7-38-55 اس کو فالو کریں، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے فیس ایکسپریشن سے، اپنے آئی کانٹیکٹ سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنی ہینڈز موومنٹ سے، پھر اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے، اور سب سے آخر میں الفاظ۔ ان سب چیزوں کو جمع کریں گے اور اس تناسب سے جمع کریں گے تو آپ کی گفتگو خود بخود متاثر کن ہوگی۔ 9ویں چیز ہے پرسنلائزنگ۔ یہ پرسنلائزنگ کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ آپ نے بچپن میں نام چیز جگہ کھیلی ہوگی، نیم پلیس اینیمل تھنگس، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ مخاطب سے ملنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ معلومات اپنے پاس گیدر کر لیں۔ یہ معلومات اس کی چھوٹی چھوٹی بنیادی تفصیلات ہیں۔ ہمارے یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک صاحب ہوتے تھے جنرل ضیاء الحق، حکمران تو خیر وہ جیسے بھی تھے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی بھی ملاقات سے پہلے اپنے ملاقاتی کے بارے میں مکمل معلومات جمع کر لیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ آئے تو 90 دن کے لیے تھے لیکن 11 سال حکومت کر گئے۔ خیر یہ بات تھوڑی سی پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اس کو ہم آگے پیچھے کر دیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ پرسنلائزنگ، دوسرے کے بارے میں مکمل معلومات کا چابک دستی سے استعمال کیجیے۔ آخری بات، 10ویں بات میں آپ سے کہوں گا کہ ڈی کلٹرنگ کریں۔ ڈی کلٹرنگ کیا ہے؟
ڈی کلٹرنگ یہ ہے کہ گفتگو میں وہ چیز جو سامنے والے کی توجہ آپ کی طرف سے ہٹا سکتی ہے. مثال کے طور پر بات کرتے ہوئے ہاتھوں کا غلط استعمال. آپ نے اچانک بات کرتے ہوئے کان کھجانا شروع کر دیا, اچانک آپ نے آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیا, بالوں میں آپ نے بلا وجہ کنگھی شروع کر دی. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں دراصل آپ کی بات کی طرف سے سامنے والے کی توجہ ہٹا دیتی ہیں. تو کوشش کریں کہ ڈی کلٹرنگ نہ کریں. اچھا, ایک ہوتا ہے ویژول ڈی کلٹرنگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے, ایک ہوتی ہے آڈیو ڈی کلٹرنگ, یعنی اپنے میٹر میں سے ایسے سوال نکال دیں جو بلا وجہ سامنے والے کو ٹیز کریں. مثال کے طور پہ کسی سے اس کی تنخواہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, کسی سے اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے اس کی اولاد کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں, کسی سے میری جیسا ہیئر اسٹائل ہے اس سے اس کے بالوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, کسی سے اس سے نکلی ہوئی توند کے بارے میں بات شروع کر دیں. یہ سب چیزیں ڈی کلٹرنگ ہوں گی. یہ سامنے والا آپ سے شدید اریٹیشن محسوس کرے گا. تو اس حوالے سے خیال کیجیے. آخری بات میں آپ سے کہوں گا, یاد رکھیے کمیونیکیشن وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر سوار ہو کے آپ کامیابی کی منزلیں سفر کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے من حیث القوم ہمیں مشکلات کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمارے ہاں عوام سے لے کر ہماری اشرافیہ تک بات کا بہت اچھی طرح ابلاغ نہیں کرتی. تو آج سے شروع کیجئے, آغاز کیجئے, پریکٹس کیجئے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین.